ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، پروگرام اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ راجہ الیاس صاحب موجود ہیں جو لندن شہر سورے میں بطور میئر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پہ آئے، انہوں نے پاکستان دیکھا، انہیں پاکستان کیسا لگا اور ٹورزم کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب علی۔ سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے مرکز ٹی وی یو ایس اے اسلام آباد کو ٹائم دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مرکز ٹی وی یو ایس اے اسلام آباد کا بےحد ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے اس وقت براہ راست مخاطب ہوں۔ سر، آپ پاکستان میں آئے، آپ نے مختلف علاقوں کا ٹور کیا، ٹورزم کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو کیسا دیکھا، اور جو وہاں پہ یو کے پہ جو بچے ہیں جو پاکستان آنے سے اوائڈ کرتے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ دراصل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارا جو مقصد یہ تھا بنیادی طور پہ ہمارے گروپ کا یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ٹورزم پروموشن کے حوالے سے ہی تھا، اور یہ 12 رکنی ٹیم جو تھی انہوں نے وہاں سے ہی ہمارا ایک یوں سمجھیں کہ 2 سال پہلے بھی ہم آئے تھے، ناردرن ایریا میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، گلگت، سکردو، ہنزا اور آگے خنجراب تک۔ تو یہ وہ علاقے تھے جو ہم اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے، تو اس دفعہ پروگرام یہ تھا کہ ہم ان ایریاز میں جائیں۔ چنانچہ ہم سوات گئے، آگے لور دیر تک گئے، پھر آزاد کشمیر میں نیلم ویلی اور شاردا تک ہمیں جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ کیسا رہا، اس میں دراصل خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات تھے۔ اب ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان دونوں کو 2 الگ حصوں میں آپ کو بتائیں کہ سر خوشی کا بتائیں، کیا خوشی تھی؟ نہیں چلیں، اگر آپ اپنی مقصد کی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو خوشی کی یہ تھی کہ ہمیں الحمدللہ اللہ میاں نے مواقع فراہم کیے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ٹورزم فروغ پا رہا ہے، ہم اس ارادے سے وہاں جاتے ہیں کہ جو کچھ پلس پوائنٹس ہم وہاں دیکھتے ہیں ہم انہیں پاکستان کس طرح ٹرانسفر کر سکیں۔ اور ہم وقتاً فوقتاً کبھی اخبارات کے ذریعے، کبھی آپ جیسے لوگوں کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے بھی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آواز تو وہ کیا کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے۔ جب تک یہ معاملہ اہل اقتدار اس پہ خود بیٹھ کے نہ سوچیں، کیونکہ ٹورزم دنیا میں اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس کو آپ ملٹی ملین یا بلین نہیں بلکہ ملٹی ٹریلین انڈسٹری کے زمرے میں یہ آتی ہے، اور اس چیز کا ہمیں یہاں احساس نہیں ہے۔ ٹورزم کے لیے سب سے بنیادی چیز، جہاں تک تو ان سے ٹورسٹ اسپاٹس کی نیچرل بیوٹی کا تعلق ہے، اس کا آپ کو دنیا میں کہیں کوئی میچ نہیں ملے گا۔ اتنی خوبصورتی، اتنے حسین مناظر آپ کو پاکستان میں ملتے ہیں، خوبصورت پہاڑ، خوبصورت دریا، ریگستان اور کھیت کھلیان، جس طرح کا سبزہ زار آپ جتنا بھی دیکھنا چاہیں وہ آپ کو یہاں میسر ہے۔ سر، آپ نے اتنی خوبصورت چیزیں دیکھی، یہاں پہ سب چیزیں دیکھ لیں، آپ یہ بتائیں کہ جو ایسے پاکستان کو ایک غلط پورٹریٹ کیا جاتا ہے بیرونی ممالک میں، تو کیا آپ نے وہ چیزیں دیکھی؟ یہاں پہ تو خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کیا بتائیں گے جو بیرونی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں یا ہمارے جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو کیا کہیں گے جو یہاں آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے اس کا تفصیلی جواب دینا ہوگا۔ جتنی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انتہائی خوبصورت مناظر جو ہے نا وہ آپ کو پاکستان میں ملیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو مینٹین نہیں کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹورسٹ اسپاٹ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب ہم نے 10 دن کا ٹور کیا ہے، اور 10 دنوں میں ہم نے صرف 2 اٹالین دیکھے ہیں۔ ان سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے جی یہ ہمارا پاکستانی دوست ہے، یہ بھی اٹلی میں کام کرتا ہے، یہ ہمیں زبردستی لے آیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بغیر انشورنس کے آئے ہوئے ہوں گے۔
اب دیکھیں اتنی جس ملک میں اس قدر خوبصورتی ہو، اس قدر، اور کمپیریزن اگر آپ کریں تو یہ باقی دنیا سے کمپیریٹیولی چیپ ہالیڈیز یہاں گزاری جا سکتی ہیں، لیکن جو فارنر ہیں ان کے نہ آنے کی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں۔ میڈیا ایک بہت مؤثر جو ہے نا یہ ٹول ہے، اور اس کا یہاں پراپر استعمال نہ ہونا بھی قابل افسوس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو الیکشن ہوئے نا، یہ جو موجودہ کرنٹ پیریڈ چل رہا ہے، وہاں کے پرائم منسٹر نے کوئی بڑی غلط بیانی نہیں کی تھی، اس نے صرف ایک پارٹی ہوئی، اس نے صرف اس سے انکار کیا جی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ اس کے علم میں تھی۔ اور میڈیا کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ پرائم منسٹر ہمیں مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تو وہ انہوں نے میڈیا والوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ غلط بیانی کریں اور پھر آپ پرائم منسٹر بھی رہ جائیں۔ اسے پرائم منسٹرشپ سے ریزائن کرنا پڑا۔ جو دوسرے نمبر پہ ٹریزا مے جب پرائم منسٹر بنی تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے تھوڑا سا بات کو بڑھا کے بیان کر دیا، اس نے کہا جی میں یہ بھی کر دوں گی، میں وہ بھی کر دوں گی، یہ ہوا۔ میڈیا جب اس نے اوتھ لے لیا تو میڈیا والوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کی آپ لاجیکلی ہمیں کنونس کریں، آپ کس طرح یہ کر لیں گے، آپ نے یہ بھی کہا، آپ نے وہ بھی کہا، آپ نے یہ بھی کہا، تو آپ کیسے یہ سارا کچھ کر اس کو پروو کریں۔ اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ لاجیکلی جو ہے نا ان کو کنونس کر سکے کہ میں یہ کر سکوں گی۔ صرف 42 دن کے بعد اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں کس طرح کی کلا بازیاں ہوتی ہیں، کس طرح کی غلط بیانیاں ہوتی ہیں۔ انگلینڈ میں ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، ہمیں کیا نام ہے بی بی سی، اسکائی نیوز یا آئی ٹی وی کے علاوہ کوئی چوتھے چینل کا نام تک نہیں پتہ ہے۔ یہاں تو میرا خیال ہے 50 چینل ہیں آپ کے ملک میں۔ یہ آپ اپنی ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی آنیسٹی سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو، ملک کی ترقی ہو اور ہم آگے بڑھیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کسی وجہ سے، تو انہیں ری تھنک کرنا چاہیے، انہیں اپنے لیے ایک نئی لائن اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے وہ مثبت مقاصد اچیو کر سکیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا دنیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم گئے ابھی ادھر لور دھیر میں ایک جگہ ہے، آپ نے میں سے اکثر نے دیکھی ہوگی، کمراٹ واٹر فال۔ وہ اتنی خوبصورت آبشار ہے، کم از کم 300 فٹ بلندی سے پانی آ رہا ہے، اور اس کی نیچرل سچویشن بھی یہ ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہوئے سنتے ہوتے تھے جی کہ نیاگرا فال جو ہے یہ 7th ونڈر آف دا ورلڈ ہے۔ نیاگرا فال میں اگر نیچرل بیوٹی دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ 50% بھی نہیں ہے، وہاں 40 اور 60 کا ریشو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پانی وہ کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پہ ہے، دونوں حکومتوں نے مل کے کیا کیا، اس پانی کو ایک ڈی سرکل بنا لیا ہے۔ ڈی سرکل میں وہ اس اینڈ سے لے کے اس اینڈ تک پانی گرتا ہے۔ پیچھے انہوں نے اتنی خوبصورت لائٹس لگائی ہیں کہ جس وقت وہ پانی گر رہا ہوتا ہے تو آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ رینبو کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس کے نیچے انہوں نے ایک آرٹیفیشل لیک بنائی ہے جہاں پہ کشتی رانی ہوتی ہے، اور کوئی کم از کم میرا خیال ہے 85 سے لے کے 100 سٹیپس آپ کو نیچے جانے پڑتے ہیں۔ ہر سٹیپ پہ آپ کو 4-5 ویٹنگ لسٹ میں لوگ کھڑے ملیں گے جنہیں انہوں نے دیے ہوتے ہیں وہ واٹر پروف ڈریس وغیرہ، بچوں کے لیے جو بچوں کے پسندیدہ کارٹون ہوتے ہیں اس کے ڈریس بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو اٹریکٹ کریں، اور بچے پھر پیرنٹس کو کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہاں جتنی وہ فارن ایکسچینج ایک دن میں ارن کرتے ہیں، آپ کا پورا ٹورزم ڈپارٹمنٹ پورے سال میں نہیں آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہماری جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم اپنے ملک میں یہ دیکھ سکیں۔ اس لیے سر کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں یہ دیکھ سکیں، آپ بینگ اے میئر یہاں آئے ہیں، آپ نے منسٹر ٹورزم سے بھی ملاقات کی،
کیا آپ نے اقدامات اٹھائے ٹورزم کے حوالے سے، اور آپ کو کیا اچھی چیز سامنے آئی کہ آپ ٹورزم کے لیے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی چیز تو جو میں نے محسوس کی وہ صرف یہ تھی، میں اس کے لیے بھی آپ کے چینل کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے میٹنگ ارینج کی۔ اچھی چیز یہ تھی کہ وسیع شاہ صاحب بنیادی طور پہ شاعر ہیں، اور شاعر بڑے تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے خود دنیا دیکھی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی وہی احساس ہے جو ہمارے اندر ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹورزم فروغ پائے، تو لیکن آپ نے کیا نوٹس کیا، وہ جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کینوس پہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ جناب یہ ریڈ ٹیپ سے جان چھڑائیں، یہ جو لوگ اب میں نے انہوں نے جو جس وقت ہم نکلے تو انہوں نے ہمیں ایک گفٹ کے طور پہ ایک بک دی اور ساتھ کچھ بروشر تھے۔ وہ جتنے بروشر تھے میں نے رات سر واپس آ کے ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی، کیا کہا انہوں نے میں کیا کروں گا بہتری کرنے کے میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ بروشر تھے اس پہ بڑی گلاسی پکچر لگی ہوئی تھی جی، بڑے خوبصورت، اور اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم ان سائٹس پہ گئے تو ہمیں ان میں سے ایک چیز بھی نظر نہیں آئی۔ آپ نے ان کو کال نہیں کی؟ نہیں، ہم نے پہلے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیزیں ہم پہلے بھی یہ اپنی ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ ہوا کیا کہ ہم نے ہر دوست جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کوئی ویڈیو کلپس بنا رہا تھا، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور ہم سارے اپنے اپنے تعلق داروں کو، اپنے اپنے دوستوں کو، اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ گروپس میں وہ اس لیے بھیج رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا متوجہ ہوں۔ اس کا پازیٹیو جو ریزلٹ وہ یہ نکلا کہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ جب لوگ آئے تو انہوں نے، صاف ظاہر ہے ان کے ساتھ بچے بھی تھے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے کوئی نہیں آتا ہے۔ جب 10 10 12 12 سال کے بچے آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے کلپس بنانے شروع کیے، اور بالخصوص انہوں نے وہ کلپس بنائے جہاں غلاظت زیادہ تھی، جہاں گندے واش روم تھے، جہاں اور کوڑا کرکٹ ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ واپس جا کے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ دوستوں نے کیا کہا ماں باپ کو، جس وقت دوسرے پیرنٹس تیار ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرکی تو چلے جائیں گے، مراکش چلے جائیں گے، مصر چلے جائیں گے، اگر آپ نے ہمیں اسلامی ممالک میں ہی لے کے جانا ہے، لیکن ہم پاکستان اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہ گندگی دیکھو، اور ہمارے دوستوں میں جو بھی گئے ہیں کسی کا دوسرے دن وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بڑے ہائیجینک ماحول کی پیداوار ہیں، وہ ملاوٹ والی چیزیں ان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جب تک کسی بھی ملک میں ہم لوگ، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ابھی جب T20 ہو رہا تھا آسٹریلیا میں، تو میں چونکہ خود اپنے زمانہ طالب علمی میں اپنے کالج کو کرکٹ میں ریپرزینٹ کرتا رہا، تو شوق تھا کہ چلو T20 وہاں چل کے دیکھتے ہیں، اور اتفاق سے پاکستان ٹیم بھی سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچ گئی تھی، ہم سپورٹ بھی کرنا چاہتے تھے انہیں۔ وہاں جب ہم گئے تو میچ وغیرہ دیکھنے کے بعد یہ تھا کہ چلو اب ٹورزم کا سلسلہ شروع کر۔ ایک جگہ وہاں تھی، اس کا نام تھا اسکائی ونڈو۔ تو ہم آسمان تو ہر روز ہی دیکھتے ہیں، تو ہم نے کہا جی یہ اس ونڈو کے ذریعے ذرا آسمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لگتا ہے۔ تو ہم دور دراز ایک بہت اونچے پہاڑ پہ گئے، انتہائی خوبصورت پہاڑ تھا، درختوں سے کمپلیٹلی ڈھانپا ہوا تھا، آپ اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے آسمان۔ بالکل اس کی ٹاپ پہ انہوں نے جا کے کیا کہ تھوڑی سی جگہ سے وہ درختوں کو اس طرح انہوں نے کاٹا کہ وہاں سے آپ کو آسمان نظر آ رہا، وہ اسکائی ونڈو تھی، آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پہاڑ کی اس چوٹی پہ وہاں فلش سسٹم چل رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہ جو یہ بارش کا پانی ہے، رین واٹر جو ہے نا، اس کے پیچھے ٹینک تھے، وہ ان ٹینکس میں پانی سٹور ہوتا تھا، اور میں نے 70 سال سے زائد میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ اس طرح کا فلش سسٹم دیکھا کہ جو کو پمپ ٹائلٹس کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں واش روم یوز کریں،
باہر نکلنے سے پہلے آپ پیسے پمپ کریں، پانی آئے گا اور صاف ہو جائے گا۔ ہم نے تو ایسی ایسی جگہیں دیکھی ہیں، اور ان بچوں نے ایسی جگہیں دیکھی ہیں جہاں آپ کو، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پہاڑوں کے اندر بھی، چوٹیوں پہ بھی صفائی کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی کے نازک مزاج پہ کوئی بات گراں نہ گزرے۔ آپ جو میدانوں کو گندا کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا کمپیریزن کیا جائے ان سر لوگوں ماشاءاللہ آپ بہت سے ممالک میں گئے، آپ نے ٹورزم کے حوالے سے کافی کام بھی کیا اور آپ کا شوق بھی ہے، اس آپ میں؟ مختلف جگہ پہ جاتے رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے کیسے آگے لے کے جائیں، اور آپ اس حوالے سے کیا پیش رفت کریں گے واپس جا کے؟ واپس جا کے ہم نے یہاں ایون اپنے دورے کے دوران بھی اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ پلیز ایسی کوئی ویڈیو نہ شیئر کی جائے جس میں کچھ منفی تاثر جاتا ہو۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے ویڈیو سے، آپ کے ٹک ٹاک سے پازیٹیو امیج جائے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ جب تک یہ دو تین چیزیں ملک کا، اور جس وقت نیشنل لیول پہ کسی بھی ملک کی ریٹنگ ہوتی ہے نا، وہ میری اور آپ کی سن کے نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا جوڈیشیل سسٹم کیسا ہے، اور جس ملک کا جوڈیشیل سسٹم 165 اور 70 نمبر پہ ہو، وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، عام آدمی کو جو ہے نا وہ حکومت وقت کتنا تحفظ دے رہی ہے، ان کی آواز کو کتنی اہمیت دے رہی ہے، ان کے جذبات اور احساسات کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سر آپ ادب پھر سے وابستہ ہیں، آپ ادب سے وابستہ ہیں، جو آپ نے بات کی پروموشن کی یا جو ملکی جو ثقافت ہے وہ کیا دکھا رہی ہے، آپ ادب سے منسلک ہیں، تو یہ بتائیں کہ جو ڈرامے ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کو کس حد تک پروموٹ کر رہے ہیں اور کیا تاثر دے رہے ہیں بیرون ملک؟ دیکھیں، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اچھے ڈرامے، اچھی فلمیں جو ہے نا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ریالٹی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ آپ ڈرامے میں تو ایک بڑی بہتر، یہی تو بدقسمتی ہے کہ جس وقت آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کہانیاں تو سنانے والے لوگ ہیں، تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بتاؤ کہ پچھلے 500 سال میں مسلمانوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں انہیں کہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنے بھی غیر اسلامی ممالک میں گیا، وہاں میں نے بزنس کے کچھ اصول دیکھے۔ آپ کو اللہ کرے آپ سب کو یہ مواقع ملیں، آپ جائیں گے چھوٹی دکان پہ جائیں گے، بڑی دکان پہ جائیں گے، پرائسز کی ایک لسٹ لگی ہوگی، آپ کو یہ نہیں ہوگا جی کہ سیف صاحب تو 15 پاؤنڈ میں یہ چیز لے گئے ہیں، مجھے بھی اس کی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے پہلے جس نے خریدی ہے اس نے بھی یہی پرائس دینی ہے، میں نے بھی وہی دی، نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا نہ اس کا۔ اس کے مقابلے میں کسی بھی اسلامک ملک میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ہر بزنس مین جو ہے نا وہ بارگیننگ کرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ 50 پاؤنڈ کی چیز ہے، اس کا 500 پاؤنڈ مانگیں گے، ممکن ہے 300 پہ بات راضی ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں کوئی سنی سنائی کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کی جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، جب ان کی خواتین یہاں آتی ہیں، وہ کسی بھی، میں بالخصوص میرپور اور جہلم اور راولپنڈی کے کچھ ایریاز کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو ہی دکان پہ جاتی ہیں، دکاندار اتنے ذہین لوگ ہیں کہ انہیں دو باتیں کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو محترمہ باہر سے تشریف لائی ہے۔ جو سوٹ وہ نارمل آلات میں 2500 کا یا 3000 کا دیتے ہیں، ان سے وہ 7000 مانگیں گے، اور پھر 15 قسمیں اٹھا کے کہیں گے جی کہ باجی یہ صرف آپ کے لیے ہے یہ پرائس، ہم اس سے مہنگا بھی بیچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دراصل رزق ممنوعہ کو یہاں کوئی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ جو چیز یہاں غلط ہے وہ یورپ میں بھی غلط ہے، جو وہاں اچھی ہے وہ یہاں بھی اچھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اچھائیاں تو ساری انہوں نے اپنا لی ہیں، کوئی آدمی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی آدمی آپ سے غلط بیانی نہیں کرے گا،
میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کے شوز کسی زمانے میں بڑے پاپولر ہوا کرتے تھے. میں گیا ایک شاپ پہ تو میں نے ایک شوز لیا، وہ 45 پاؤنڈ کا تھا یا 50 پاؤنڈ کا اس طرح. چوتھے دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے جو انگریز بیٹھا ہوا تھا میرا دوست، وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھا کام کر رہا، وہ مجھے کہتا ہے آپ کا یہ شوز تو فالٹی ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی فالٹ اس میں نظر نہیں آیا، میں نے آج تیسرا دن ہے پہنے ہوئے یہ وہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے دیکھو، اس کا لیدر جو ہے یہاں سے نارمل نہیں ہے. میں نے وہاں سے کہتا ہے اس کو جوتا اتارو یہاں رکھو اور وہاں بیٹھ کے دیکھو، اور میں نے دیکھا کہ واقعی وہ اس کی سرفس جو تھی وہ نارمل نہیں تھی. تو وہ مجھے کہتا کہ یہ جا کے واپس دو ان کو کے شوز والوں کو. میں نے شوز اٹھایا واپس لے گیا، رسید میرے پاس اتفاق سے تھی. تو وہ سیلز مین کو پتہ بھی تھا کہ یہ بندہ مجھ سے 2-4 دن پہلے ہی یہ لے کے گیا. اس نے رسید دیکھی، مجھے 45 پاؤنڈ نکالے اپنے غلے سے تو مجھے دے دی. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو 10 پاؤنڈ کی اس پہ ہل بھی لگوائی ہے، کیونکہ وہ شوز میرے ایک سائڈ سے ذرا گھس جاتے تھے، تو میں نے کہا کہ شوز اچھا ہے اسے 10 پاؤنڈ آپ خرچ کر دو. اس نے مجھ سے دوسری بات نہیں پوچھی، اس نے دیکھا شوز کو، 10 پاؤنڈ نکالے وہ بھی مجھے دے دی. یہ تو وہ ملک ہے جہاں فالٹی چیزیں دے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اور تکے نے جی میں اس نے پتہ ہی نہیں لگا دیتا. اور میں نے یہاں سے وہ مجھے ایک دفعہ ہدایت ہوئی جی کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو یہ کرٹن پاکستان سے لے کے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ لے کے آیا. ایک شاپ پہ گیا، کرٹن جو مجھے چاہیے تھے وہ مجھے مل گئی. تو پرائس پوچھی تو انہوں نے پرائس انگلینڈ والی لگائی تھی. میں نے کہا یار اگر اس پرائس پہ میں نے خریدنے ہوتے تو میں وہاں سے خرید لیتا. اس نے فوراً بک نکالی، مجھے میرے سامنے رکھی، کہتا جی یہ دیکھو اس کی کیا پرائس ہے، اس کی کیا پرائس ہے. خیر اس نے لڑ جھگڑ کے مجھے کچھ تھوڑے سستے کر کے دے. میں لے کے وہاں چلا گیا. جب وہاں جا کے وہ کھولے میں نے، تو وہ مجھے تو نہیں پتا ہے لیکن وہ کسی تھان میں جو آخری ہوتا ہے نا حصہ، اس پہ بڑے وہ کچھ عجیب قسم کے وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتے تھے جو اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی تھی. کہیں کالک لگی ہوئی ہے، کہیں کچھ اور پرابلم ہے. میں نے کہا کہ اب میں اس سے کیا کہوں گا، اب میں 6,000 میل دور آ گیا ہوں. میں نے جو صاحب مجھے اس دکان پہ لے کے گئے تھے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار کم سے کم کسی شریف آدمی کی دکان پہ لے کے جاتے. اس نے تو میرے ساتھ، بلکہ میں نے اس کو یہ ویڈیو کلپس بھیجے. وہ کہتا ہے بھائی جی ہوں چھوڑو بھول جو اتنے کونے بلائے تالیاں گلاں. سر کیا وجہ ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ گجر خان جس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، اس علاقے کا ایک بندہ اٹھ کے یو کے میں جا کے مہر بن جاتا ہے؟ صحیح انور پرویز جیسا بندہ جو ہے وہ ملکہ کوئین اس کو سر کا خطاب دے دیتی ہے. صحیح ایسے 20 مثالیں اور ہیں جو یہاں بالکل زیرو لیول پہ، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بڑے بڑے خطابات لے لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ انہی لوگوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم تو سر کے خطاب لینے والے لوگ ہیں، اور یہاں پہ ہمیں اتنا ڈیگریڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک کام جو ہے، میرٹس وہاں کی سب سے ٹاپ پرائیورٹی. وہ کسی کا رنگ نہیں دیکھتے ہیں، قد نہیں دیکھتے ہیں، شکل نہیں دیکھتے ہیں، وہ صرف انہیں کام سے غرض ہے. میں خود برٹش سول سروس میں کام کرتا رہا ہوں، وہاں سے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں نے اپنی پوری سروس کے دوران یہ نہیں دیکھا ہے کہ کوئی نالائق آدمی پروموٹ ہوا، کوئی سفارش کی بنیاد پہ پروموٹ ہوا. اور وہاں میں میرٹس کی آپ کو بات بتاؤں کہ سول سروس میں ایگزسٹ کرنے کے لیے 80% ہر آدمی کو اچیو کرنا ہوتا ہے. وہاں ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں ہر گریڈ کے لیے. اگر آپ نے 80% نہیں اچیو کر رہے ہیں تو 6 مہینے کے بعد آپ کو وارننگ آئے گی. بڑی پولائٹ وارننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں، اس کو امپروو کریں. سر لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا میں رائٹس ایکول ہیں اور یہاں پہ رائٹس نہیں ہیں تو کیا یہ بے جانا ہوگا؟
نہیں، یہاں پہ رائٹس کی بات کرنا فضول سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں چھٹی دفعہ سرے کاؤنٹی کا ایک شہر ہے ووکنگ جو ڈسٹرکٹ میں اس کا چھٹی دفعہ کونسلر بنا. میں اگر پاکستان میں ہوتا تو پہلے تو یہ ہے کہ میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوتا، اور 6 دفعہ الیکشن لڑنے کے باوجود میری جیب سے 5 پاؤنڈ خرچ نہیں ہوئی. ہر آدمی کے لیے ایک سیٹ سسٹم ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے مختلف ہوگا اور ممبر پارلیمنٹ کے مختلف. آپ 7 پینس سے زائد کسی گھر پہ خرچ نہیں کر سکتے. یہ وہاں کا سٹینڈرڈ ہے، وہ کونسلر ہو یا ممبر پارلیمنٹ ہو. اس کا بجٹ تھوڑا سا بڑھ اس لیے جاتا ہے کہ اس کا حلقہ زیادہ وسیع ہوتا ہے. اور اگر میرے حلقے میں 500 گھر ہے تو وہ 500 ٹائم 7 ہوگا. اس کے حلقے میں 3000 گھر ہے تو وہ ٹائم 7 ہو جائے گا، اس کا بجٹ سیٹ ہو جائے گا. اس سے زائد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 7 پینس پر ہاؤس سے زائد کسی نے خرچ کیا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں الیکشنوں میں دیگیں پک رہی ہیں، 200 بندہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، قدور آپ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس پہ. کس طرح ایک باصلاحیت اور سفید پوش آدمی کس طرح الیکشن لڑے گا؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ نہیں اپنائیں گے، ان چیزوں کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں 23 کو یہاں پہنچا، 25 کو میرپور پریس کلب والوں نے، اللہ ان کو خوش رکھے، ایک بڑا اچھا اہتمام کیا. اس میں مجھے بلایا گیا اور میں نے ان سے صرف ایک بات کہی. میں چونکہ خود ریٹائرڈ سول سروینٹ ہوں، کسی کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. کوئی چھوٹا بیوروکریٹس ہو یا بڑے سے بڑا ہو، کسی کے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں. ان کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے جی کہ وہاں فلیکسی ٹائم ہوتا ہے. آپ 7 بجے اپنا ٹائم شروع کر سکتے ہیں. اگر 7 بجے شروع کرو گے تو 3 بجے آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو. کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے کہ جی آپ 5 بجے تک جاؤ گے. 8 بجے شروع کرو، 4 بجے چھوڑ دو، 9 بجے شروع. 10 o'clock جو ہے یہ لاسٹ 10 سے بعد نہیں آپ شروع کر سکتے. 7 to 10 جو ہے اس کو فلیکسی ٹائم کہتے ہیں. آپ نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. چلو وہاں ایک پالیسی ہے، اس کو کہتے ہیں کلیئر ڈیسک پالیسی. ہر افسر نے، جس طرح یہاں بینکنگ میں نہیں ہوتا ہے کہ جب تک بیلنس ٹھیک نہ ہو بینکرز جو ہے نا وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. ہر آفیسر نے اپنا ڈیسک کلیئر کر کے جانا ہے. مینیجر آپ سے 5 یا 10 15 منٹ بعد آفس چھوڑے گا. وہ ایٹ رینڈم چیک کر لیتا ہے، کبھی آپ کے ڈیسک پہ چلا گیا دیکھا یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ یا ای میلیں یا اس طرح کا آپ نہیں کر سکتے تھے، مینول کام ہوتا تھا. اس نے چیک کرنا ہوتا تھا کہ کس نے کتنا کام کیا، کون اپنا جو ہے نا. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کی عدالتوں کی طرح 55,000 کیسز وہاں پینڈنگ نہیں پڑے ہوئے ہوتے. سر عدالتوں کی آپ نے بات کی تو جیسے ہماری یہاں پہ کچہری میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، بڑی رش ہوتی ہے، تو کیا یو کے یا لندن میں بھی اسی طرح کچہری سسٹم ہے جیسے یہاں ہمارا ہے؟ نہیں، کوئی دور دور تک یہ موازنہ نہیں ہے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. میری باروں میں ہماری جو سب سے زیادہ انکم ہے وہ نمبر 1 کونسل ٹیکس ہے اور نمبر 2 جو ہے وہ پارکنگ ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کی کچہریوں میں وہاں؟ کوئی لوگ نہیں ہوتے ہیں. اپنے کیس کے علاوہ کوئی نہیں آتا. اور یہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہاں لوگوں کو نہیں پتا، ایون آپ جیسے باصلاحیت لوگ، صاحب علم لوگ، وہ بھی سسٹم کو نہیں اسٹڈی کرتے ہیں. وہاں 85% سے 90% کیسز جو ہے نا وہ مجسٹریٹ لیول پہ ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ پھر دوہرا رہا ہوں، 85 سے لے کے 90% تک مجسٹریٹ لیول پہ. اور 99.9% مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ سیلری جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب والنٹیئر ہوتے ہیں. شاید آپ کے علم میں یہ بات پہلے ہو، اگر ہے تو وہ کیوں نہیں ایئر کی گئی، یہ آپ کی کچھ مجبوریاں ہوں شاید. اچھا وہ سر کوئی یہ تو کیا حقیقت ہے کہ والنٹیئر کو جو یہاں پہ کوئی آتا ہے والنٹیئرلی کہ جب میں آتا ہوں جی میں والنٹیئرلی کام کر رہا ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے یار اس کو بھیج دو یار ٹائم نہیں ہے.
لیکن سنا ہے باہر جو ہے وہاں پہ تو وہ جو پرائم منسٹر وہ چل کے خود باہر آ جاتا ہے، یہ صحیح ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ صادق خان کا نام آپ نے سنا ہوگا. صادق خان لنڈن کا میئر ہے، پاکستانی ہے، اور اس کا بجٹ پورے پاکستان کے بجٹ کے برابر ہی ہوگا. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا دن بیچارہ 6 کلو کے بیگ اٹھائے ہوئے کبھی انڈر گراؤنڈ پہ جا رہا ہے، کبھی بسز پہ جا رہا ہے، کبھی پیدل چل رہا ہے. اس لیے کہ لوگ باشعور ہیں، وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے میئر اس کو اس لیے نہیں الیکٹ کیا کہ یہ ہمیں جھنڈا دکھاتا پھرے اور گاڑیوں میں والنٹیئر کو عزت دیتے ہیں؟ عزت ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کام کرنے والے صاحب کردار لوگوں کو، اور جنہوں نے فیلڈ میں کوئی اپنا آپ دکھایا ہو کہ واقعی اس نے کوئی کام کیا ہے، عزت کیا کہتے ہیں. اگر اس سے بھی کوئی بڑا لفظ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی اس پہ جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اپنی پھر ذاتی مثال دینی پڑ جاتی ہے. میرا بیٹا ہے وہ فارماسسٹ ہے. پورے یو کے میں پورا ساؤتھ ریجن، یو کے 4 ریجن پہ ہے، ساؤتھ، مڈ لینڈ، نارتھ اور اسکاٹ لینڈ. ساؤتھ ریجن میں اس کی فارمیسی کو سب سے پہلے پک کیا گیا کہ جی ویکسینیشن اس فارمیسی سے شروع ہو گئی. زہاوی جو اس کا ویکسینیشن منسٹر تھا وہ پرسنلی گیا. آپ کی طرح کے میڈیا کے بہت لوگ پہنچ گئے، بی بی سی والے، دوسرے تیسرے. الحمدللہ وہ پبلسٹی بھی اس کی ہو گئی. آج بھی اس کی فارمیسی کا نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ ہے، کلیمور کیمسٹ اس کا نام ہے. اسے صرف 50 والنٹیئر چاہیے تھے، جن میں کچھ ڈاکٹر، کچھ نرسز، کچھ ڈرائیور، کچھ ویسے لوگوں کو ویٹنگ روم میں بٹھانے والے، بہرحال جو بھی ان کی 50 والنٹیئر چاہیے تھے. 300 آدمیوں نے اپلائی کیا، 300 آدمیوں نے اپلائی کیا. انہوں نے 50 تو پک کیے، باقی 250 کو تھینک یو کا لیٹر بھیج دیا کہ آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تربیت، قوموں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. بے شمار چیریٹی کا کام ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے، ان کے علم میں ہے، ہر سال ہر چیریٹی کو ایک دن دیا جاتا ہے کہ آپ پورے ٹاؤن سے کلیکشن کر سکتے ہیں. وہاں اگر تو وہ لوگ ڈبے لے کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اگر 2 سال کا بچہ ہے نا جس نے کل چلنا شروع کیا ہے، اگر ماں نے 1 پاؤنڈ دینا ہے نا اس چیریٹی کو، تو وہ 1 پاؤنڈ خود نہیں ڈالے گی اس ڈبے میں. وہ 50 پینس خود ڈالے گی، 50 پینس کا کائن اپنے بیٹے کو دے گی یا بیٹی کو دے گی، کہے گی کہ اس میں ڈالو، تاکہ اسی ایج میں بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ پیسہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے. جس کاز کے لیے تم یہ دے رہے ہو یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. اور یہ 2 سال سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے، یہ زندگی بھر چلتی ہے. یہاں تو لوٹ مار آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ہو رہی ہے اور کیا، اور کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اوپر سے بلکہ جو لیتے ہیں کیا نام ہے رزق ممنوع جو کلیکٹ کرتے ہیں، وہ کھلے عام کہتے ہیں جی ہم نے تو اوپر تک حصہ دینا ہے. اگر میں آپ سے 50,000 مانگ رہا ہوں تو میرا تو اس میں شاید 5,000 ہے. اب کیا یہ اوپر والوں کو نہیں پتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کال اور فیل میں تضاد ہوگا تو وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی مقام دیا جائے. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ الیاس، میئر واکنگ سرے. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ ان کا مختصر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بندے میں لائلٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ لائلٹی نہیں ہے. پاکستان میں لا اینڈ سچویشن کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا. ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں اصلاحات کرنا بہت ضروری ہیں. ہمارے ملک جیسا ملک کوئی خوبصورت ملک نہیں ہے، لیکن اس کی اصلاحات کے لیے کام کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اچھی راہ پہ گامزن کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے بھی جائیں گے. ہم ان کے مشکور ہیں. آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سردار ظہیر، مرکز ٹی وی، USA، اسلام آباد.